سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنند کی بات ہے. الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. ہمارا کلیم ہی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے. لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے کریٹڈ تھے. نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا. لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیت گیا. اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز بھی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ ہے within 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو. آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہیں اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں. ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی. علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی. سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے اور ہمارا جو پہلے دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے سگنل نہیں آ رہے اس کی ڈیموکریسی، اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کندھا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں. آپ جب کی آزاد کی ڈیبیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پیچھے میں ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے. ہمارے کینڈیڈیٹ ہم نے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ
لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں صرف پولیٹیکل پارٹی سے، اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ممبران کو مکمل دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹیں، چاہے وہ پنجاب یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم کو باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کریں۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہمارے آرام سے یہاں پہ ہمارے نہایت ہی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب، لوگ صاحب، سارے ساتھی کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گوہر خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا، اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب پر بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے، ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر غور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں، کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے آ کے چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ تیار کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو بالفور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ MQM نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، حملہ کیا ہے. پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہے وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں. اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے، انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے. اس کو امیڈیٹ بل کو ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. آخری 2-4 پوائنٹس. اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے. ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی رہائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری سینئر خواتین ممبران، ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی، اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے جو پابند سلاسل ہے، ان کی رہائی، اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج، ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اور جن پہ FIRs ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں، ان کی فلم اور رہائی، اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا. اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب القدر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری MWM مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے. یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا، آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور. جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے، جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے، ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے PTI کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کا ارشاد ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدا تعالیٰ ڈر جانے والوں کو، صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا وہ بغیر حساب ہے. پاکستان کی تاریخ میں PTI کے ورکرز نے، لیڈرشپ نے صبر کرنے کی، مقاومت کرنے کی، ڈٹ جانے کی تاریخ رقم کی، اور یہ سلسلہ بھی تک جاری ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو کرایا گیا عالمی ایجنڈے کے تحت، اور ان کے داخل میں جو گھس بیٹھیے تھے انہوں نے سہولت کاری کی اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پورے ملک کو بحران میں شکار کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کی. تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کیے گئے اور کرنے دیے گئے کہ لوگوں کو ڈرا دے، خوفزدہ کر دے، مایوس کر دے، اور اس طرح سے ان کا جو ایپیسوڈ ہے وہ کامیاب ہو جائے. ان کی مس کیلکولیشن تھی. انہوں نے PTI کی لیڈرشپ کو نہیں پہچانا تھا، عوام کو نہیں پہچانا تھا،
جس کے نتیجے میں ان کا ہر قدم انہیں دلدل میں لے کے جاتا گیا. وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈبونے کی پوری کوشش کرتے رہے. انتظار تھا الیکشن کا، غیر آئینی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا، غیر قانونی طور پر الیکشن کو ڈیلے کیا گیا. جب منعقد کرنے کا وقت ہے تو آپ دیکھیں کتنے بے ڈھنگے انداز سے، کتنے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے الیکشن کو انہوں نے منعقد کیا. آپ جانتے ہیں کہ لیڈرشپ کو پریشر ڈالا، جعلی پرچے کاٹے گئے، عورتوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا، 10-12 ہزار جوان پریشر ڈالے گئے، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں. لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسز جعلی بنائے گئے، اور اس کے بعد تاکہ مایوس ہو جائیں جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دینا شروع کر دی، اور اسی طرح سے نشان چھین لیا. آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا تاکہ کئی نشانوں کے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے. لیکن لوگوں نے ان کی اسٹریٹجی کو کہ کم سے کم لوگ شریک ہوں، مایوس ہو جائیں، عوام الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے ان کو ناکام بنایا، نامراد بنایا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 8 کے بعد جو رات آئی وہ دھاندلی کی رات تھی. یعنی لوگوں نے 8 کو جو ووٹ ڈالے تھے وہ، اور جو پھر رات 12 بجے کے بعد ووٹ ڈالے گئے وہ اس لیے ڈالے گئے تھے تاکہ لوگوں کے مینڈیٹ کو کنٹرول کیا جائے، چوری کیا جائے. یہ غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، اور یہ کرنے والے آج تو کل جواب دہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا. عوام جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، چند سال کا جو باشعور بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اس سے پوچھے، وہ بھی نام جانتا ہے سب کے، کس نے کی ہے، واضح سب کے سامنے. اگر لوگ اپنے جو ڈومین سے باہر نکلیں گے، جو اپنی ذمہ داری سے باہر نکلیں گے، تو پھر الیکشن جو ہوا ہے، عموماً الیکشن کس لیے ہوتے ہیں؟ بحرانوں سے نکلنے کے لیے. یہاں الیکشن کو بلڈوز کر کے بحران کھڑے کیے گئے، مشکلات کھڑی کی گئی. پاکستان کے عوام ڈرنے والے نہیں ہیں، مایوس ہونے والے نہیں ہیں، نا امید ہونے والے نہیں ہیں. پاور پالیٹکس میں پہلے بھی کہتا ہوں، کرنے والے چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. وہ چوری شدہ مینڈیٹ کو بھی لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو ڈکیتی ڈاکہ ڈالنا چاہیے تھا وہ کم ڈلا ہے، اور ان کو تکلیف ہے، چھوٹی ڈکیتی ہوئی. پاکستان کے عوام نے جن کو رد کر دیا، جن کو ٹھکرا دیا، ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اسٹریٹجی میں کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرا کر پی ڈی ایم کی شکل میں ایک فیلئر کو ری انفورس کیا، اسٹریٹجی غلطی تھی، شکست کھائی. اب پھر دوبارہ فیلئر کو ری انفورس کر رہے ہیں، بدترین شکست کھائیں گے اور رسوا ہوں گے. لہٰذا ہم جیسے خان صاحب باہر تھے، ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. ہم فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنیں گے، بوجھ اٹھانے والے بنیں گے، ساتھ دینے والے بنیں گے. ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی قوم جس میں تمام مسالک ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، تمام اقوام ہوں. وہ صرف اور صرف پاکستان میں نیشن بلڈنگ کا کام عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. 80-90% لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس بیانیے پر کھڑے جو انہوں نے دیا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، اپنی زمین اڈوں پر نہیں دیں گے، ڈانٹ کا ہے ان کو، اور فیصلے خود کریں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے.